پاکستان میں تعلیمی مسائل کے اعتبار سے لڑکیوں کی تعلیم سر فہرست ہے۔ خواتین کی شرح خواندگی صرف 46% ہے۔ دیہی علاقوں میں یہ تناسب گر کے 35% رہ جاتا ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے دیہی علاقوں میں صرف 16 سے 26% خواندہ عورتیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ایک محتاط اندازے سے تعین کیا ہے کہ پاکستان میں 30 لاکھ بچیاں اسکول سے باہر ہیں۔ لاکھوں بچیوں کی تعلیمی خواب شروع ہونے سے پہلے ہی رون دیے جاتے ہیں۔ آبادی کا ایک نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بچیوں پہ اور خواتین پہ ہے، اور جب ہم ان کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے تو شاید ہم ان کی جو ایک بیسک رائٹ ہے، ان بچیوں کا ایک بیسک حق ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، شاید ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، کیونکہ تعلیم ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، اور ہم اس بچی کو جب اس پہلے شروع میں ہی اس بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں تو میرا خیال میں یہاں سے اس کی رائٹس کی وائلیشن شروع ہوتی ہے، جو زندگی بھر ایک کے بعد دوسرا حق کا وائلیشن، دوسرے کے بعد تیسرا، اور وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور یہ وائلیشن اس کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرا نام فرحانہ یاسمین ہے۔ بھائی والے گھر کھیلتے ہیں، کہتے ہیں لڑکیاں نہیں کھیلتی، بھائی منع کرتے ہیں کہ نہ کھیلا کرو، میں ضد کرتی ہوں میں کھیلوں گی۔ پاکستان کی تعلیمی تناظر میں فرحانہ اور اس جیسی بچیاں خوش نصیب مانی جائیں گی، کم از کم وہ پڑھائی کر تو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی خواہشات اور خواب پورے ہوں گے؟ کیا ان کی پڑھائی جاری رکھی جائے گی؟ کس عمر تک؟ تعلیم جیسا بنیادی حق بیشتر اوقات مالی مسائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ میرا نام سمیرہ ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں مگر پڑھتی نہیں ہوں کیونکہ میں گھروں گھروں میں کام کرتی ہوں۔ کہیں تعلیم کا یہ حق سماج اور معاشرہ غصب کر لیتا ہے۔ جن جن جگہوں میں تعلیم آئی ہے، جہاں لوگوں نے تعلیم کو اہمیت دی ہے، وہ چاہے گاؤں ہوں یا کنٹریز ہوں، انہوں نے فلرش کیا ہے۔ سو آئی تھنک تعلیم and or education being important or giving it importance has a direct relationship with the progress of a country, the betterment of any country, any society really. کھانا پینا، کپڑا، گھر، تعلیم، ان چیزوں کے بغیر زندگی نامکمل ہوتی ہے۔ قرآن نے پڑھنے کو یا علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے بلا تفریق کے۔ وہاں تو عورت و مرد کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہاؤ کم مسلمان ہوتے ہوئے ہم مرد اور عورت کی تفریق کر رہے ہیں، یا ہم یہ ایشو اٹھا رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے؟ یہ ایشو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ایشو تو تعلیم کا ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں تو تعلیم ہی نہیں ہے۔ دیہاتوں میں، دیہی علاقوں میں پڑھی لکھی لڑکی جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ لڑکی کا کام جو ہے دیہاتوں میں وہ ماں بننا ہے، وہ کھانا پکا کے دینا ہے، روٹی پکا کے دینا ہے، پانی لانا ہے، لکڑی سمیٹنا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے ہیں، فصل کا کام کرنا ہے۔ تو اس میں پڑھی لکھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو گاؤں دیہاتوں میں جو ہے ابھی تک وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکی پڑھ لکھ کر کرے گی کیا۔ پڑھ لکھ کر تو اس نے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے۔ جب آپ یہ کانسیپٹ ان کو، جب لوگوں کے بعد میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ پڑھی لکھی لڑکی جو ہے وہ بہتر ماں بنے گی، چاہے اس کا اور کوئی کام باہر نہ ہو، معیشت سے کوئی تعلق نہ ہو، کمانے سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ بہتر انسان، بہتر ماں، بہتر بیوی بنے گی، تو پھر وہ شاید کرنا چاہے۔ گھر سے اسکول تک کا فاصلہ، اسکول کی چار دیواری، ٹوائلٹس، پینے کا پانی اور خواتین اساتذہ کی موجودگی وہ عناصر ہیں جن کی بنیاد پر تعلیم جاری رکھوانے کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہی علاقوں میں عام طور پر والدین بچیوں کو سن بلوغت تک پہنچتے ہی اسکول سے نکال لیتے ہیں، کیونکہ اسکول اور اسکول کا راستہ دونوں ہی ان کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا۔ سرکاری اسکولز تو اتنی ناگفتگو حالت میں ہیں کہ وہاں پر نہ ڈیسک، نہ پنکھے، نہ باتھ رومز، اور اسکولز کا برا حال، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر ٹیچرز ٹریننگ کا فقدان ہے۔ آپ کس طرح سے آپ تعلیم کے معیار کو بہتر کریں گے کہ جب آپ کی خود ٹیچرز جو ہیں ان پہ کوئی نظر رکھنے والا نہ ہو، ان کو ٹریننگ نہ دی جا رہی ہو، ان کو جو بھرتی کیا جاتا ہے وہ کسی
ایسی میرٹ پہ نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو اگر کوئی جاب نہیں مل رہی تو اس کو ٹیچر بنا دیا جائے۔ تعلیمی بجٹ اور وسائل کے مسئلے کے ساتھ ساتھ تعلیمی منصوبہ بندی اور نظام کے اندر بھی متعدد نقائص موجود ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حصول میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اگر 2% 3% آف دا GDP بجٹ ایلوکیٹ ہوتا بھی ہے صوبے کی سطح پہ یا مرکزی سطح پہ، تو اینڈ آف دا ایئر اس کے ایک تو یہ کہ اس کے اندر سے جو انڈر اسپینڈس ہوتے ہیں وہ ان کو دوسرے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو لے کے چلا جایا جاتا ہے اور ایجوکیشن کے بجٹ کو کٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ ایک تو سفیشینٹ ایلوکیشن نہیں ہوتی، دوسری جو بہت بڑا ایک فلا ہے اس کے اندر کہ جو ہماری حکومتوں کو بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کے اندر ایک آپریشنل بجٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے، تو جو میجورٹی آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے جو ایکچولی دا کوالٹی ایجوکیشن بجٹ ہوتا ہے اس کا 60 سے 70% انڈر اسپینڈ رہتا ہے۔ اور یہ آکسفیم نے ایک اسٹڈی بھی کی اور اس اسٹڈی کے نتیجے میں بھی ہمارے پاس ہم نے 4 ساؤتھ پنجاب کے اضلاع میں کی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ فائنڈنگ نکل کے آئی۔ ڈیفنس بجٹ پہ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، ہمارا 50% کم از کم یا 75% ہمارا ایسا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹس اور ڈیفنس پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ خرچ جو ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا چاہیے۔ ڈیفنس کو اگر خرچ ہی ہو رہا ہے تو پھر آپ بچوں کے سکولز کو تو کم از کم محفوظ بنائیں، بچیوں کے سکولز کو۔ پاکستان بھر میں لڑکیوں کے لیے صرف 8,426 مڈل سکول اور ان کی آدھی تعداد میں ہائی سکول موجود ہیں۔ جہاں پر یہ سکول موجود بھی ہیں وہاں اساتذہ کی تقرری نہیں ہے یا پھر ان کی غیر حاضری کے باعث سکول غیر فعال ہوتا ہے۔ کوئی یونین کاؤنسل ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کم از کم 1 یا 2 بچیوں کے ہائی سکول نہ ہوں۔ کوئی یونین کاؤنسل ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں 3 سے 4 بچیوں کے مڈل سکول نہ ہوں، تاکہ کوئی بچی 8ویں اور 10ویں جماعت پڑھنے سے اس لیے نہ رہ جائے کہ اس کے ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہمارے گاؤں کے قریب یا ہماری یونین کاؤنسل میں ہائی سکول اور مڈل سکول نہیں تو ہم بچی کو مزید پڑھا نہیں سکتے۔ تعلیم کا جو فقدان ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو بھی نہیں چلا رہے۔ اگر ہم ریولوشن چاہتے تھے فیڈرل سے پروونسز کو، تو پروونسز سے لوکل 3rd tier آف گورنمنٹ پہ کم از کم ہمیں توجہ دینی چاہیے، لیکن ابھی تک 2010 میں یہ سسٹم جو ہے لیپس کیا تھا، اس کے بعد سے اب تک کوئی لوکل باڈیز الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ ضروری ہے، کیونکہ سکولز جو ہیں پرائمری سکولز وہ ان کے انڈر آتے ہیں، کہ وہاں پر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز والدین کے ساتھ مل کے جو ہیں وہ مانیٹر کر سکیں اسکول کو۔ لڑکیوں کی تعلیم معاشرے میں بہتری کے علاوہ ان کو نامساعد حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور صلاحیت دیتی ہے۔ بیٹی جو ہے فزیکلی ایبل باڈیڈ نہیں ہے، لڑکا جو ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، لڑکی نہیں کر سکتی، اس کے لیے تعلیم شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے لڑکے سے۔ لڑکی کے لیے تعلیم ہونا آئی بلیو شوڈ بی مینڈیٹوری، کیونکہ جو چیزیں آپ کو گھر پہ نہیں مل رہی ہیں وہ جا کے وہ سیکھے گی، کل کو اس کی شادی ہوگی اور اس کے بچے ہوں گے، وہ ان کو تعلیم دے گی۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ شادی نہیں چلتی فار انسٹنس، یا اس کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس تعلیم تو ہوگی، سب سے بڑی بات۔ صرف یہ نہیں کہ الف بے پڑھ لیا یا انگلش میں ABC پڑھ لیا، آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے، کہ آپ صرف تعلیم سے تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی، صرف تعلیم سے تو آپ کا مطلب کہ روزی روٹی نہیں ہوگی۔ اس میں ہماری ایجوکیشن پالیسی اوور آل جو ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، عورتوں کے لیے تو تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو اپنے ہی کام کے بارے میں، ضروری نہیں بنیادی کام کے بارے میں اگر ایجوکیٹڈ ہو، ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، جس پہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان کام تو ان کو بہت اچھا آتا ہے، ان کو ایک راہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ ووکیشنل سینٹرز بنائے جائیں گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کو ایک ڈائریکشن دی جائے، تو جو وہ مینیپولیشن سے اور ان کو بہتر کام کی بہتر کارکردگی بھی ہوگی اور بہتر کام بھی کریں گے وہ۔ پاکستان آئینی اصلاحات، تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد اور نظام کی بہتری میں مزید تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو بیٹھ کے بالکل یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ دیکھیں
ہمیں تعلیم جو ہے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے اور سب جو ہیں ان کو ایک اس پہ آ جانا چاہیے، ایک آواز ہو کے، ایک مشن کے ساتھ کہ ہمارے ہاں ہر بچے کو معیاری تعلیم جو ہے ملے گی. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، ہماری فوج، ہماری بیوروکریسی سب جو ہیں اس بات پہ تیار ہو. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ شاید جو ہم کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے، کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہماری پولیٹیکل جو سیاسی جو جماعتیں ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں، ہم اس طرح کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں شفافیت اور جواب دہی کی، اس عمل کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جا سکے. اور وہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. 25A رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت تعلیم ہر پاکستانی بچے کا بنیادی حق ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ بیٹی ہو یا بیٹا، اینڈ اسپیشلی اگر بیٹی ہو، تو پلیز اپنی بچیوں کو اسکولز بھیجیں اور انوالو رہیں ان کی زندگیوں میں، انوالو رہیں. آپ جا کے دیکھیں کہ وہ اسکول پہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے، کس طرح کے ٹیچرز ہیں، وہ اسکول جانا چاہیے بھی یا نہیں. اور اگر آپ افورڈ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے پاس والا گورنمنٹ اسکول پہ بھیجیں یا کوئی اور چھوٹا پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں، جہاں بھی بھیج سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اویئرنیس ہو کہ میں یہاں جا کے بول سکتی ہوں کہ آج میری بچی نے مجھے یہ آ کے کہا ہے، اور آپ جا کے وہاں لڑیں، بیکاز وہ ایک آواز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے بچوں نے ہندوستان، ملیشیا، ترکی، جاپان اور امریکہ کے بچوں کا مقابلہ کرنا ہے. اگر اس سطح کی صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم دنیا میں پھر پٹ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں ان کے مقابلے کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو آگے والے کے ساتھ ملنے کے لیے اس سے زیادہ تیز دوڑنا پڑتا ہے. اگر ان کی رفتار پہ بھی دوڑے گا تو ہمیشہ اتنا پیچھے رہے گا. ہم نے اس فاصلے کو گھٹانا ہے، لہٰذا ہمیں ان ممالک سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت کا تقاضا ہے. اگر ہم نے اس تقاضے کو نہ سمجھا تو ہم تاریخ کے اندر بہت پیچھے رہ جائیں گے. بلکہ کہہ لینے دیجیے، جو قوم علم اور تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائے گی، وہ قوم آنے والے دور میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی. لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے. اگر ہمیں پاکستان کو اچھا مستقبل دینا ہے تو ہمیں تعلیم کو آگے بڑھانا ہے. اس حق کے لیے بچے، بالخصوص لڑکیاں، خود آواز بلند کر رہی ہیں. پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن اور آکسفیم جیسے ادارے اس عمل کو یقینی بنا رہے ہیں کہ یہ آواز اب نظر انداز نہ ہو. میرے لیے مڈل اسکول بنوایا ہے. تعلیم میرا حق ہے. پڑھنا میرا حق ہے. تعلیم میرا حق ہے. مرکز یقین شاد، پاک سرزمین